السلام علیکم، دس از باسط خان یور ہول سیل مینٹور۔ اچھا جی، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ امیزون ہول سیل کا بجٹ پلان شیئر کروں گا، اور یہ میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے اٹھا کر اپنے کلائنٹ کے لیے اس کو ایڈٹ کر کے ان کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے بھی ایک بات ٹانی ہوئی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو امیزون ہول سیل سکھانا ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ سارے ٹرکس سکھانے جو یوٹیوب میں کوئی بھی نہیں بتاتا، آپ لوگوں کو وہ سارے ٹپس سکھانے جو یوٹیوب میں کوئی بھی نہیں بتاتا، آپ لوگوں کے لیے کلائنٹ گریبنگ ایزی کروں گا، آپ لوگوں کو کلائنٹ جو ورک مانگتا ہے وہ آپ لوگوں کو ریڈی میڈ دوں گا۔ یہ ان چیزوں کے اوپر ہم مہینے لگا کر سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے 5 10 15 منٹ کی ویڈیو میں دے دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایزیلی کما سکیں، اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں، آپ لوگ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں۔ جس طرح کے ملک پاکستان کے اندر حالات ہے تو آپ لوگ ان حالات میں سیلری کے اوپر گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے جتنی بھی امیزون ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایزی رکھوں گا، جو بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں وہ پراسپیکٹس دوں گا جو آپ لوگ ایزیلی جو ہے امیزون ہول سیل کو گریب کر سکتے ہیں، کلائنٹس کو گریب کر سکتے ہیں، اس کے بعد ایک سکسیسفل خود کے لیے بزنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ساتھ میں ایک بجٹ پلان شیئر کرتا ہوں، اور یہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ اس بجٹ پلان کو جب آپ لوگوں سے کلائنٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے لیے کس طرح سے کام کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک بجٹ پلان بتاتے ہیں، یا آپ کال کے اوپر وربلی بتا دیں، پھر کلائنٹ کہتا ہے نہیں مجھے ریٹن فارم میں دو، تو آپ اس طرح سے ایک تھیوریٹیکل بجٹ پلان بنا سکتے ہیں، ایک پریکٹیکل بجٹ پلان بنا سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے تھیوریٹیکل بجٹ پلان بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے لائیو کلاس کے اندر بجٹ پلان ڈسکس کیا تھا، وہ پھر پریکٹیکل تھا، وہ پیچھے آپ لوگوں کو ویڈیو میں یہاں پر بھی مینشن کر دوں گا، تو وہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹ اسٹارٹ اور ویڈیو امیزون ہول سیل بجٹ پلان۔ امیزون ہول سیل بجٹ اینڈ ورکنگ پلان کہ آپ لوگوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے گیدر کر لینا ہے سارے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے۔ فرسٹ وی گیدر ڈیٹا اینڈ اٹ ٹیک 7 days ٹو فائنلائز یور پروڈکٹ، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وی کولیکٹ آل پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو اور پریویس ایکسپیرئنس فار یور ہول سیل بزنس ان دس پیریڈ وی ول اپروچ برانڈ ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر، دس شوڈ انکلوڈ انکم ایکسپینسز اینڈ ادر فائنانشیل میٹرکس۔ یعنی آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ میں 7 دن کے اندر آپ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کروں گا، پھر اس کے بعد میں ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر اور برانڈ سے جو ہے کنٹیکٹس کروں گا، ان سے شیٹ منگواؤں گا، پروڈکٹ نکالوں گا، پھر آپ کے سارے خرچے نکال کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پروڈکٹ کے اوپر اس میں کتنا پروفٹ ہے۔ دوسرا سیٹ گول، آپ فار ایگزامپل اپنے کلائنٹ فار ایگزامپل ABCDZ آپ لوگوں کا کلائنٹ ہے مسٹر راحت، آپ نے اس سے پہلے پوچھنا ہے آپ اس کا بجٹ پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اس کے بجٹ کا پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کے بعد فائنانشیل گول سیٹ کریں گے، اور اس فائنانشیل گول میں آپ کا ریونیو ٹارگٹ، پروفٹ مارجن، گروتھ آبجیکٹیوز، وی ول ورک آن دا پلان ان بیسٹ پوٹینشیل، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنے لیے جو ہے سارا پلان سیٹ کر لیں گے، اینڈ دین اس پلان کے اوپر آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ کیٹیگرائز ایکسپینسز، ہمارے پاس جو کسی بھی پروڈکٹ سے آپ نے ایکسپینسز کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، اس میں پریپ چارجز جو کہ سنگل پروڈکٹ کے 60 سینٹ ہوتے ہیں، اور پورے پیک آف 2 کے ہوتے ہیں $1، اور پیک آف 4، مطلب اس طرح سے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کو، اور آپ لوگ جو ہے ڈفرینٹ کرائٹیریا کے ساتھ جو ہے نا پریپ والے آپ سے چارجز لیتے ہیں۔ پھر امیزون کے چارجز ہوتے ہیں، آپ کی منتھلی سیلری ہو گئی ہے، شپنگ کاسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹیکس کاسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے بجٹ پلان میں آتے ہیں۔ اس کے بعد فار کاسٹ سیلز ہوتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے منتھلی سیلز کو جو ہے وہ اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ ایک ہسٹوریکل ڈیٹا کے تھرو سرچ کرتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں، گروتھ ایکسپیکٹیشن سارا پلان بناتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے یہ سارا پلان اپنے کلائنٹ کے لیے، اب اس میں سے میں کتنا پروفٹ کما سکتا ہوں۔ دین کیلکولیٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ، یعنی کہ آپ جتنی بھی گڈ یعنی کہ فار ایگزامپل پروڈکٹ سیل کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اس کی شپنگ، امپورٹ فیس، پریپ چارجز سارا کچھ ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، اور کلائنٹ کو ایک نیٹ شیٹ دیتے ہیں جس میں ٹوٹل پروفٹ ہوتا ہے۔ دین اس کے بعد کریٹ کیش فلو پروٹیکشن۔ کیش فلو کا مطلب یہ کہ بھائی آپ ان فلو کتنا کر رہے ہیں، آؤٹ فلو کتنا کر رہے ہیں، مینس ٹو سے کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل کتنا اس کے اندر امیزون کے اندر انویسٹ کیا، اور کتنا آپ لوگوں کو آؤٹ پٹ نکلا، کتنا آپ لوگوں کو ROI جنریٹ ہوا، ریٹرن آف انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو آیا۔ اس چیز کو آپ جو ہے نا فریم کر لیتے ہیں پریکٹیکل، جب آپ لوگ بجٹ پلان بنا دیتے ہیں۔
اس کے بعد اکاؤنٹ فار امیزون فیسز، امیزون کی فلفلمنٹ فیس ہوتی ہے، ریفل فیس ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوریج فیس ہوتی ہے. سو جتنا بھی آپ کے پاس پروفٹ آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایکسکلوڈ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ جو ہے ایلوکیٹ کر لیتے ہیں امیزون کے لیے بجٹ کو کہ آپ نے کس طرح سے امیزون ہول سیل بزنس کو پروموٹ کرنا ہے ان سارے ایکسپنسز کو ڈال کے، اور پھر ان کے بعد ان سارے ایکسپنسز کو مائنس کر کے. اچھا، سو یہ سارے آپ نے ایکسپنسز ایڈ کیے، ایکسکلوڈ کیے، اور اس کے بعد آپ کلائنٹ کو گائیڈ کریں کہ آپ کے بجٹ میں اس طرح سے انویسٹ کروں گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ تو آپ نے پیسہ لگا دیا، اب آپ کلائنٹ کو سمجھائیں کہ جو میں نے آپ کے لیے انوینٹری لی ہے، جو میں نے آپ کے لیے پروڈکٹس لیے، سو میں اس کو ریویو کروں گا، ایڈجسٹ کروں گا. It is up to you to regularly review your budget plan and make adjustment as needed. Stay on track with your financial goal. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کلائنٹ نے آپ کو $5,000 دیے تھے، تو پھر آپ اس طرح کریں، اس کو آپ نے تو پلان کر لی ہے، اس میں سے $1,500 کے آپ نے انوینٹری لے لی ہے، پیچھے بچ گئے آپ کے پاس جو ہے نا $3,500. تو آپ نے اس پلان کے اکارڈنگ جو ہے اگین اتنی انوینٹری پرچیز کرنی ہے جتنا کلائنٹ آپ کو بجٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے ROI کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا، وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ کلائنٹ جو ہے وہ ROI نہیں نکالتے، سو آپ نے اس کو بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے. دین ایمرجنسی فنڈ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ اٹ از دا بیوٹی آف بزنس دیٹ یو شوڈ انکلوڈ اے بفر فار ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز اور ایمرجنسیز. فار ایگزامپل کلائنٹ نے آپ کو 5,000 کا بجٹ دیا، آپ نے اس کو سارے کو لگا دیا ایکسپینس. اب یہاں پر ڈفرینٹ سینیریو کریٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں انوینٹری ڈسپوز ہو سکتی ہے، FBA میں انوینٹری جو ہے وہ آپ کی گم ہو سکتی ہے، آپ کی انوینٹری جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتی ہے، آپ کی انوینٹری جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، یا وہ مطلب پیکنگ خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اگلے کا. سو یہاں پر کلائنٹ کے پاس جو ہے ایمرجنسی فنڈ فار ریزن کہ اس انوینٹری کو اگین جو ہے وہ منگوا لیا جائے کیونکہ اس کے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح سے اگر ان ایکسپیکٹڈ سینیریوز کریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے پاس فنڈ کو اسٹور کیا ہوتا ہے، یا اسی فنڈ میں سے نکال لیتے ہیں $500,000، یا پھر کلائنٹ کے پاس جو ہے نیکسٹ فنڈ آپ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد مانیٹر پرفارمنس، آپ نے جو انوینٹریز لگائیں اس کے اوپر آپ نے پراپر جو ہے کنٹینیوسلی اس فائنینشیل پرفارمنس کو دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف انوینٹری لے رہے ہیں اور بعد میں جب منتھلی حساب کیا جائے تو آپ نیگیٹو میں جا رہے ہو. آپ نے اس چیز کو پراپرلی جو ہے فریم کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایکسل شیٹ گوگل شیٹ میں اپنے ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ کتنا ہو رہا ہے، ان پٹ کتنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو اگر نقصان ہے تو ظاہر ہے آپ کو نیو اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، اگر بریک ایون پہ جا رہے ہیں تو بھی نیو اسٹریٹجی، اور اگر پروفٹ ہے تو دیٹ از ٹو گڈ. اس کے بعد انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ آ جاتی ہے. سو یو شوڈ انکریز یور بجٹ وتھ پیسج آف ٹائم. یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بجٹ آ رہا ہوتا ہے امیزون سے تو وہ بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں مزید بھی تھوڑا بہت، تاکہ آپ کا بزنس جو ہے وہ ود اے پیسج آف ٹائم گرو کر سکے. اس کے بعد آپ نے جو ہے بیٹر رزلٹ کی ہوپ رکھنی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کو، یہ چیز اس میں سمجھانا ہوتا ہے. اینڈ دین آپ یہ جو بجٹ پلان کریٹ کر لیتے ہیں، آپ نے اکارڈنگلی اس کی جو ہے پرچیزنگ کرنی ہے، سیلنگ کرنی ہے. سو یہ جو ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے پراپرلی خیال. اچھا جی، اس کے بعد فائنلی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک سکسیزفل بزنس ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پریکٹیکل بجٹ پلان بتایا، جو آپ لوگ اس کو جو ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس بجٹ پلان کے اوپر آپ لوگ اپنے لیے بھی بزنس کر سکتے ہیں. سو یہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی میں ایڈ کر دوں گا، اور دین انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ ایزیلی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے بجٹ پلان پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم بجٹ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، کس طرح سے ہم کمپلیٹ بزنس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، کس طرح سے اس کے پرفارمنس پہ اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اور کس طرح سے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹس کو دیکھتے ہیں. سو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک امیزون کو بزنس کو A to Z ہینڈل کرنا ہوتا ہے اپنے لیے یا اپنے کلائنٹ کے لیے. سو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، کائنڈلی لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.